یا شاہد و سرا کے واسطے کرم کر مولا صدیق اکبر باصفا کے واسطے رحم فرما مولا فاروق اعظم بیریا کے واسطے ادب و حیا کی توفیق دے مولا حضرت عثمان با حیا کے واسطے دین اسلام پر ثابت قدم رکھیو مولا حضرت علی شیر خدا کے واسطے ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا شہیدان کربلا کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برکت کے لیے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے لا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ هو رحمت للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله۔ نہایت واجب الاحترام بزرگان اسلام، پیر طریقت، صدر گرامی، قابل قدر علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، بانیان جلسہ، میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عظیم الشان جلسہ عام ہے۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر فیصل آباد کی سرزمین پہ موجود ہے۔ ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ سب مل کر کربلا کے شہیدوں کی بات سنیں۔ میں آل محمد کے در کا غلام ہوں، آل محمد کے در کا گدا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھے ہماری نماز مکمل نہیں۔ ذرا سبحان اللہ کہلواؤں گا جوش کے ساتھ، جو بات اچھی لگے گی سبحان اللہ کہہ دینا۔ میں آل محمد کے در کا غلام ہوں،
میں سیدھا علی کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا علی تو ہی تو ہے، میں نے کہا علی منبع ولایت تو ہے، علی نور علی نور کی تفسیر تو ہے، علی نور علی نور کی تنویر تو ہے، علی معمار نبوت کی تعمیر تو ہے، علی اتوار ولایت کی تکبیر تو ہے، علی قرآن مجید کی تفسیر تو ہے، علی کاتب قدرت کی تحریر تو ہے، علی غیرت الہی کی شمشیر تو ہے۔ ہم سیدھے علی کے دروازے پہ گئے، ہم نے کہا علی ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں اس لیے کہ تو علم کا در ہے، ذرا جوش سے کہہ دو نا جوانوں کی طرح۔ ہم نے کہا علی تو علم کا دروازہ ہے، تو علی نے کہا اگر دروازہ دیکھتے ہو تو بنیاد بھی دیکھنا پڑے گی۔ علی نے کہا اگر دروازہ دیکھنا ہے تو دیوار بھی دیکھنا پڑے گی۔ علی نے کہا اگر دروازہ دیکھنا ہے تو چھت بھی دیکھنا پڑے گی۔ فیصل آباد کے غیور جوانوں، ربانی کہتا ہے دروازہ تب اچھا لگتا ہے جب دیوار ہو، دروازہ تب اچھا لگتا ہے جب چھت ہو، چھت تب اچھی لگتی ہے جب ارد گرد دیواریں ہوں، دیواریں تب اچھی لگتی ہیں جب بنیاد ہو۔ رسول عربی نے فرمایا تھا میں علم کا شاعر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں علم کا شاعر ہوں، عمر اس کی دیوار ہے، میں علم کا شاعر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تقریر کرنے والا بھی جوان، سننے والے بھی جوان، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ جنت کے جوانوں کا جوان، تو اس لیے نعرہ بھی جوانوں والا ہونا چاہیے نا۔ ہم کہتے ہیں قیامت کے دن نجات وہی پائے گا جو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ نبی کا جھنڈا برحق ہے، باہر والوں مل کے کہہ دو نبی کا جھنڈا، یا اللہ اس آواز پہ گواہ ہو جا، نبی کا جھنڈا، سینے سے آواز آئے نبی کا جھنڈا، میرے نبی کا جھنڈا ہوگا، قیامت کے دن وہی نجات پائے گا جو اس جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ میرے آقا منبر نبوت پہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے سوال کیا آقا آپ کا جھنڈا ہوگا؟ فرمایا ہاں قیامت کے دن میرا جھنڈا ہوگا۔ صحابی رسول نے دریافت کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان جائیں، آپ کے جھنڈے کا نام کیا ہوگا؟ سبحان نبوت نے فرمایا میرے جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد۔ صحابی نے پوچھا وہ جو آپ کا جھنڈا لواء الحمد ہوگا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو آقا نے فرمایا میرے گنبد کا رنگ بھی سبز ہوگا، میرے جھنڈے کا رنگ بھی سبز۔ پوچھا آپ کے جھنڈے کی نشانی کیا ہوگی؟ تو آقا نے فرمایا لکھا ہوگا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، صحابی نے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو، وہ جو آپ کا جھنڈا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ 3 فٹ کا ہوگا یا 4 گز کا ہوگا؟ تو زبان نبوت نے فرمایا من الشرق الی الغرب، میرا جھنڈا مشرق سے شروع ہوگا مغرب تک جائے گا۔ فرمایا میرا جھنڈا مشرق سے شروع ہوگا مغرب تک جائے گا، شمال سے شروع ہوگا جنوب تک جائے گا۔ صحابی نے دریافت کیا آپ اپنا جھنڈا خود اٹھائیں گے؟ تو زبان نبوت نے مسکرا کے فرمایا میں تو گنہگاروں کی تلاش میں ہوں گا۔ میں تو گنہگاروں کی تلاش میں ہوں گا،
الشفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرا جھنڈا وہ اٹھائے گا من حملہ فی البدر، جس نے میرا جھنڈا بدر میں اٹھایا۔ صحابہ نے عرض کی بدر میں سو بہت سے یاروں نے اٹھایا، تو پھر آقا نے فرمایا من حملہ فی البدر اولا، جس نے بدر میں سب سے پہلے جھنڈا اٹھایا۔ صحابی نے پوچھا پہلے کس نے اٹھایا؟ فرمایا من حملہ فی الاحد، جس نے میرا جھنڈا احد میں اٹھایا۔ صحابی نے پوچھا احد میں کس نے اٹھایا؟ فرمایا من حملہ فی الخندق، جس نے میرا جھنڈا خندق میں اٹھایا۔ صحابی نے پوچھا خندق میں کس نے اٹھایا؟ فرمایا من حملہ فی الخیبر، جس نے میرا جھنڈا خیبر میں اٹھایا۔ صحابی نے پوچھا خیبر میں آپ کا جھنڈا کس نے اٹھایا؟ فرمایا جو ہجرت والی رات میرے بستر پہ سو رہا تھا۔ پوچھا ہجرت والی رات آپ کے بستر پہ کون سو رہا تھا؟ فرمایا جو مکہ کی فتح کے موقع پر میرے کندھوں پہ چڑھا ہوا تھا۔ پوچھا آپ کے کندھوں پر کون چڑھا ہوا تھا؟ فرمایا تو نہیں جانتا، وہ کعبے کا گور ہے، فاطمہ کا شوہر ہے۔ وہ علی المرتضی ہے، وہ شیر خدا ہے، وہ شیر خدا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے مسجد نبوی میں یہ بات سنائی کہ رسول اکرم نے جناب علی المرتضی کو جھنڈا دیا ہے، تو مسجد نبوی میں اول الخلفاء خلیفتہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند سے اٹھے اور اٹھ کر علی کا ماتھا چوما اور مسکرا کے فرمایا علی مبارک ہو، نبی نے تجھے جھنڈا دیا۔ سنیوں کے صدیق نے، گلشن صداقت کے مہکتے ہوئے پھول نے، جانشین رسول نے، عائشہ کے ابا نے حضرت علی کا ماتھا چوما، فرمایا مبارک ہو، نبی نے تجھے جھنڈا دیا۔ علی اٹھے اور انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم کے فرمایا مجھے مبارک اس بات کی کہ نبی نے مجھے جھنڈا دیا، اور تجھے بھی مبارک ہو، نبی نے تجھے مصلی دیا۔ توجہ ہے حضرات، ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو، باہر والوں رزق میں برکت ہو جائے گی، زور سے کہہ دو۔ آج کچھ لوگ ہیں جو جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، مصلی بھلائے ہوئے۔ آج کچھ لوگ ہیں جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، مصلی بھلائے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صرف مصلی اٹھائے ہوئے ہیں، جھنڈے بلائے ہوئے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کا مصلی بھی مانتے ہیں، نبی کا جھنڈا بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، مصلی بھلائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مصلی اٹھائے ہوئے ہیں، جھنڈے بلائے ہوئے ہیں۔ ہم جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں، مصلی والے کو بھی مانتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم علی کا صدیق سے پیار تھا، صدیق کا علی سے پیار تھا۔ تاریخ میں کوئی ایسا مقام بتاؤ جہاں علی ہو صدیق نہ ہو۔ بدر میں علی کے ساتھ صدیق، احد میں علی کے ساتھ صدیق، خندق میں علی کے ساتھ صدیق، خیبر میں علی کے ساتھ صدیق، بازار مدینہ میں علی کے ساتھ صدیق، کعبے کے طواف میں علی کے ساتھ صدیق، نمازوں میں علی کے ساتھ صدیق، اصحاب صفا کے چبوترے میں علی کے ساتھ صدیق، نبی کے باعث میں علی کے ساتھ صدیق، تہجد کے مصلی پہ علی کے ساتھ صدیق، اور وقت خلافت میں علی کے ساتھ صدیق۔
مانتے, صدیق اکبر کو اول خلیفہ مانتے, اور اس لیے مانتے ہیں کہ علی نے کہا مانو. بھائیو, امام حسین نے میدان کربلا میں ایک فکر دی, اور وہ یہ فکر تھی کہ جو سچے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے, امام پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دیا. حضرت عمر سچے تھے, امام پاک فرماتے ہیں ان کے دور میں ہمارے ابا علی قاضی القضات بنے رہے. عثمان غنی سچے تھے, امام حسین آخری دفعہ پہرے دیتے رہے. علی سچے تھے, ابا کے ساتھ رہے. امیر معاویہ سچے تھے, بھائی حسن نے خود خلافت دی. معاویہ سچے تھے, حسن نے خود خلافت دی. جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ رہے, اور جو جھوٹے آئے, جو جھوٹے تھے, اپنے بچے لے کر آ گیا ہوں, بچے قربان کر دوں گا, مگر نانے کے دین کا نقشہ تبدیل ہوتے نہیں دیکھوں گا. کیونکہ شہادت امام پاک کی کانفرنس ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو شہادت سناؤں تاکہ اس جلسے کا مقصد وحید مکمل ہو جائے. مگر شہادت سنانے سے پہلے ایک بات پوچھوں گا, اور اس کا جواب آپ نے پوری طاقت سے دینا ہے. خدا نہ کرے, توجہ کیجئے صاحب, اندر جگہ نہیں ہے, اندر آنے کی کوشش نہ کیجئے, آواز میری آئے گی. دوستو, فیصلہ آباد کے چوک گھنٹہ گھر میں خدا نہ کرے فساد ہو جائے, لڑائی ہو جائے. ایک صاحب آپ کے محلے میں اطلاع دیں جناب لڑائی اس طرح ہوئی, دوسرا کہے نہیں صاحب لڑائی اس طرح ہوئی, تیسرا کہے نہیں صاحب اس طرح لڑائی ہوئی. آپ سوال کریں گے کہ کوئی آدمی اس لڑائی میں موجود بھی تھا؟ آپ پوچھیں گے نا, بھائی فلانا کہتا ہے لڑائی اس طرح ہوئی, فلانا کہتا ہے نہیں بھائی لڑائی اس طرح ہوئی. آپ پوچھیں گے اس لڑائی میں کون موجود تھا؟ یعنی جو آدمی اس میدان میں موجود تھا, جو آدمی لڑائی کے دوران موجود تھا, اس کی بات پکی ہے. آج لوگ شہادت سناتے ہیں, کوئی کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آواز آئی. آپ بھولی قوم ہیں, آپ نہیں پوچھتے کہاں سے آئی. آواز آئی, روڑے وچوں آواز آئی, وٹے وچوں آواز آئی, باغاں وچوں آواز آئی, غیب کنوں آواز آئی. آپ نے نہ پوچھا کہاں سے آئی, بس آپ نے نعرے لگائے, وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا راوی کہتا ہے. آپ نے نہ پوچھا کہ وہ راوی کتنا پختہ ہے, اس کا حدود اربع کیا ہے. ربانی برملا کہتا ہے نہ آواز والے کی بات پکی ہے, نہ راوی کی بات پکی ہے, بات اس امام زین العابدین کی پکی ہے جو میدان میں موجود تھے. آج میں آپ کو امام زین العابدین کی زبان سے شہادت سناتا ہوں. تاریخ عربی کا مطالعہ کرو, تذکرۃ الحسین فی لسان زین العابدین. جناب سیدنا امام زین العابدین جب اپنا خاندان ملوکیت کو مٹانے کے لیے, آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کو کچلنے کے لیے, خلافت اور ملوکیت کے تصور کو واضح کرنے کے لیے جب اپنے بچے قربان کر کے مدینہ منورہ آئے, تو اہلیان مدینہ نے روتے ہوئے آپ کا استقبال کیا. حضرت ارقم ایک نوجوان آدمی ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا زین العابدین تو ہمارا بچپن کا دوست ہے, آج چہرے پہ وہ آثار نہیں ہیں. تو سید زین العابدین کی آنکھوں میں نم آ گئی. فرمایا تم ہمارے ساتھ نہ تھے, وہ جابر تھے جبر کرتے رہے, ہم صابر تھے صبر کرتے رہے. سب نے کہا اے امام وقت مہربانی کیجئے, آپ نانا کے منبر پہ بیٹھ کر ہمیں حالات سنائیے کہ آپ کس تاریخ کو فرات کے کنارے پہنچے تھے. تو سنیے, امام زین العابدین نے بات شروع کی.
تو آنکھوں میں آنسو کی لڑی جھڑی. حضرت سعد نے کھڑے ہو کر کہا کہ زین العابدین صبر تیرے گھر کی میراث ہے. میرے امام کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. میرے امام نے فرمایا جب تمہارے بچے دیکھتا ہوں 6 ماہ کا اصغر یاد آتا ہے, جب تمہارے بڑے دیکھتا ہوں 18 سال کا علی اکبر یاد آتا ہے, جب تمہارے بوڑھے دیکھتا ہوں چچا عباس یاد آتا ہے, جب تمہارے مشکیزیں دیکھتا ہوں سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے, جب تمہارے والد دیکھتا ہوں تو ابا حسین یاد آتا ہے. میرے امام سیدنا زین العابدین کی آنکھوں میں نم رکی تو آپ یوں فرمانے لگے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہم فرات کے کنارے پہنچے. میں خیمے لگانے لگا تو میرے ابا حسین نے کہا بیٹا پہلے خیمے نہ لگانا, پہلے معلوم کرو اس زمین کا مالک کون ہے, جس کی ملکیت ہو اس سے زمین خریدو, پیسے دے کر پھر تم خیمے لگاؤ. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے ادب سے عرض کی ابا جان مدینہ منورہ سے چلے, جہاں رات آئی ہم نے خیمے لگا دیے, آپ نے نہیں پوچھا کہ کس کی زمین ہے. مکہ مکرمہ آئے آپ نے نہیں پوچھا کس کی زمین ہے. مقام بیضا آئے خیمے لگائے آپ نے نہیں پوچھا کس کی زمین ہے. لیکن جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو آپ فرما رہے ہیں کہ پتہ کرو زمین کی ملکیت کو قبرستان کی زمین خرید کرنا پڑتی ہے. فرماتے ہیں میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا بیٹا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. مجھے نانا جان نے کہا تھا کہ وہ میدان کرب و بلا ہوگا جب تو خلافت و ملوکیت کا تصور واضح کرے گا. اسلام میں ملوکیت کا کوئی تصور نہیں ہے, اسلام میں آمریت کا کوئی تصور نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مسلمانوں کا امیر شرابی نہیں ہوتا, وقت کا نمازی ہوتا ہے, ہمت کا غازی ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں میں نے معلومات کی کہ زمین کا مالک کون ہے. معلوم ہوا کہ یہ زمین اس کا مالک کوئی نہیں, ایک صحرا ہے. میں نے خیمے لگائے, عصر کی نماز کا وقت تھا, وضو کر رہا تھا. ایک بوڑھا آدمی آیا, کہنے لگا مجھے کسی بڑے آدمی سے ملا. فرماتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, ابا جی کے سامنے بٹھایا. میرے پیارے ابا جان نے, توجہ کیجیے مجھے اپنا صدقے جاؤں تمہارے رکے دینے پہ میری قوم. سنو, شہادت پڑھ لینے کے بعد ایک ایک رکے کا جواب دیا جائے گا. ذہن کو منتشر نہ کیجیے. ہمیں سب کچھ جواب دینا بھی آتا ہے, جواب لینا بھی آتا ہے, مگر میرا مضمون نہ توڑیے. جناب حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, ابا حسین کے سامنے بٹھایا. میرے ابا جی سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے. کہہ دو نا سبحان اللہ, اونچی آواز نہیں آئی. سورۃ الرحمن کی تلاوت ہو رہی ہے. تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے, سلام کا بیٹا ہوں, کوفے کا رہنے والا ہوں, شاعر ہوں. سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں ابا جی نے مسکرا کے کہا شاعر تو جنگلوں میں نہیں آتے, شاعر تو بلبل کی کوک سنتے ہیں, شاعر تو حسین و جمیل مناظر دیکھتے ہیں, تو جنگل میں کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا سنا ہے اس وادی کرب و بلا میں 2 بادشاہوں کی لڑائی ہے. میں نے سوچا جاؤں جنگ کا نقشہ دیکھوں, جو جیت جائے اس کی تعریف کروں, جو ہار جائے اس کی حجب کروں. شاعری میرا ذریعہ معاش ہے. میرے امام نے فرمایا کون کون سے 2 بادشاہ؟ کہنے لگا سنا ہے ایک ملک کے شام کا بادشاہ ہے, دوسرا مدینے کا بادشاہ ہے. امام فرماتے ہیں جب مدینے کا نام آیا تو میرے ابا نے چونک کے کہا مدینے سے میں آیا ہوں, مجھے لڑائی کا پتہ نہیں. وہ کہنے لگا ما اسمک یا حضرت, حضرت آپ کا اسم؟ فرمایا میرا نام حسین ہے.
وہ چوک کے کہتا ہے وہی حسین تو نہیں جو بطول کا بیٹا تھا اور علی کا نور نظر تھا؟ فرمایا سچ کہتے ہو، علی المرتضیٰ میرے والد ہیں، فاطمہ الزہرا میری والدہ ہیں اور امام ہے۔ تو اس نے کہا ہمیں حدیث پیغمبر ملی ہے، آقا فرماتی ہیں جب حسین کے بدن کو سونگو تو اس کے بدن سے جنت کے گلوں کی مہک آتی ہے۔ اے حسین تو جنت کے جوانوں کا سردار اس جنگل میں کیوں آیا؟ تو امام فرماتے ہیں میرے ابا جی نے تحریریں نکالی کہ میں خود نہیں آیا، یہ فلانے کی تحریر ہے، یہ فلانے نمبردار کی تحریر ہے، یہ کوفے کے تاجر کی تحریر ہے۔ تو اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں جاؤں یزیدی فوج کے کمانڈر ان چیف عمر بن سعد کو اطلاع کروں، شاید وہ آپ کو نہ جانتا ہو۔ فرمایا رات کافی ہو چکی ہے، ہمارے ہاں قیام کر، ساری رات تجھ کو نانا جان کی حدیثیں سناؤں گا۔ سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں ساری رات ابا حسین سے حدیثیں سنتا رہا، صبح کی پاؤ پھٹی، محرم کی 2 تاریخ کو عمر بن سعد کے پاس گیا عبداللہ ابن سلام، کہنے لگا وہ جانتے ہو یہ سامنے کون ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں جانتا ہوں، یہ کوئی غدار ہے، یزید کو خلیفہ نہیں مانتا، یہ غدار ہے۔ فرمایا ہوش کرو، یہ غدار نہیں، یہ محمد عربی کا دلدار ہے، یہ غدار نہیں اسلامی نظام کا لمبردار ہے، یہ غدار نہیں ختم نبوت کا شاہ سوار ہے۔ کہنے لگا یار پھر چلیں ہم بھی زیارت کریں۔ عمر آیا، کہنے لگا حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، نوکری کا سوال ہے، آپ بیعت کر لو۔ تو میرے امام نے فرمایا میں نے ختم نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے، میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، جو نشہ کرے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ فیصلہ آباد کے جوانوں حسین کہہ رہے ہیں جو نشہ کرے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، اور جو نشہ کر کے یا علی کے نعرے لگائیں قیامت کے دن حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مسلمانوں کے دوست شرابی اور نشائی نہیں ہوتے، مسلمانوں کے دوست نمازی ہوتے ہیں، ہمت کے غازی ہوتے ہیں، اللہ کے سچے بندے وہی ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ 2 محرم کو عمر نے خط لکھا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد یہ وہ حسین ہے کہ مدینے والے اس پر جان قربان کرتے ہیں، مکے والے ان کو سلام کرتے ہیں۔ 4 محرم کو جواب آیا میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ اس کا شجرہ بتا، بیعت لو یا لڑائی کے لیے تیار کرو۔ 4 محرم کو میرے امام کے پاس آیا، میرے امام فرماتے ہیں میرے 3 شرطیں ہیں، میری پہلی شرط یہ ہے مجھے مدینے واپس جانے دو، دوسری شرط یہ ہے کہ کافروں کے ملک میں بھیج دو، نانے کا دین سناؤ، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو میری تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس زندہ لے جاؤ، میں اس سے پوچھوں کہ محمد عربی تیرے نانا جان ہے یا میرے نانا جان ہے۔ حضرات یہ 3 وہ شرائط تھے جو امام حسین نے میدان کربلا میں امن کے پیغام کے لیے دیے۔ آج دنیا کہتی ہے حسین لڑنے کے لیے گیا، ربانی انصاف کی عدالت میں پوچھتا ہے کہ اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو وہ کبھی امن کے شرائط پیش نہ کرتے، حسین لڑائی کرنے نہیں گئے تھے۔ حسین نوجوانان ملت یہ جب شرائط پیش کیے گئے تو عمر بن سعد نے 4 محرم کو یہ شرائط ابن زیاد کو لکھے۔ 6 محرم کو جواب آ گیا کہ عمر تجھے کوڑے لگاؤں گا، مجھے کوئی شرط منظور نہیں ہے، اب میرے پاس کوئی حسین کا پیغام نہیں آنا چاہیے، یا حسین سے بیعت لے آؤ یا حسین کا سر لے آؤ، فرات کے کنارے پہ پہرے لگا دو۔ محرم کی 7 تاریخ کی صبح پھٹی، جناب علی اکبر آذان دینے کے لیے فرات کے کنارے پر وضو کے لیے پہنچے تو دیکھا پہرے لگے ہوئے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے۔ آ کے عرض کی ابا جان پہرے لگ چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ میرے امام نے مسکرا کے کہا بیٹا ہمیں نانا جان نے تیمم کا طریقہ سکھا دیا ہے، ساری زمین پاک ہے، ساری زمین پاک ہے، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ علی اکبر نے تیمم کی، آذان دی۔ جب علی اکبر آذان دیتے تھے معلوم ہوتا تھا پیغمبر خود بول رہا ہے۔ جناب علی اکبر کی آواز رسول اللہ کی آواز سے نسبتاً ملتی جلتی تھی۔
7 کا دن ذکر اللہ میں گزرا، 8 کا دن نبی کی حدیث میں گزرا، 9 کا دن آیات ربانی کی تشریح میں گزرا، رات 10 کی آ گئی، خیمے کے اندر جا کے فرمایا رات کے 2 حصے کرو، آدھی رات میں نوافل پڑھو اور آدھی رات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 10 محرم کی رات کو کربلا کے ٹیلے پر آل محمد قرآن پڑھ رہی تھی۔ صبح 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی، علی اکبر نے آذان دی۔ جب علی اکبر آذان دیتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ فضائے کربلا بھی گواہ ہو رہی ہے، کیونکہ آذان وہی سچی تھی جو علی اکبر نے دی۔ آذان وہی سچی ہے جو جناب علی اکبر نے دی۔ فیصلہ آباد والوں، علی اکبر نے وہ آذان دی کربلا کے میدان میں۔ 10 محرم کی صبح کو علی اکبر نے وہ آذان دی جو امام حسین نے دلوائی، حسین نے وہ آذان دلوائی جو امام حسن نے دلوائی، حسن نے وہ آذان دلوائی جو مولا علی نے مسجد کوفہ میں دلوائی، مولا علی نے وہ آذان دلوائی جو عثمان غنی نے دلوائی، عثمان غنی نے وہ آذان دلوائی جو فاروق اعظم نے دلوائی، فاروق اعظم نے وہ آذان دلوائی جو صدیق اکبر نے دلوائی، صدیق اکبر نے وہ آذان دلوائی جو رسول اللہ نے حضرت بلال سے دلوائی، رسول اللہ نے حضرت بلال سے وہ آذان دلوائی جو معراج کی رات مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں کی قطار میں جبریل امین سے دلوائی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ آذان دو جو 10 محرم کو علی اکبر نے دی تھی۔ امام نے امامت کی، امام نے امامت کی، مصلی پہ جلوگر ہیں، سورج نکل رہا ہے۔ سیدہ زینب نے زین العابدین سے کہا خیمے کے اندر ابا جی کو بھیجو۔ سید فرماتے ہیں میں نے ابا جی سے کہا پھوپھی زینب بلا رہی ہے۔ سید گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا بہن آج تک نہیں روئی، آج کیوں رو رہی ہے؟ بڑے ادب سے عرض کی بھیا ہم بڑے ہیں، پیاس برداشت کر لیں گے، مگر یہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر روتا ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، چہرہ پیلا ہو گیا ہے، اس کے لیے تو پانی مانگو۔ امام کا سارا خون چہرہ امامت پہ آ گیا۔ فرمایا بہن ان دین کے دشمنوں سے پانی مانگتے مجھے غیرت اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا بھائی یہ کہیں گے ہمیں اصغر کا پتہ نہ تھا، ذرا اصغر کو اٹھا کے شکل دکھا دو۔ امام فرماتے ہیں کبھی کبھی بھائیوں کو بہنوں کی باتیں بھی ماننا پڑتی ہیں۔ نوجوانوں میرے امام نے، جنت کے جوانوں کے سردار نے، بطول کے لال نے، علی کے نور نظر نے، حضرت امام حسین نے معصوم علی اصغر کو اٹھایا، خیمے سے باہر آئے۔ امر پانی مانگنے نہیں آیا، سوالی بن کے نہیں آیا، صرف معصوم اصغر کی شکل دکھانے آیا ہوں۔ کہنے لگا پھر بیعت کر لے۔ فرمایا پانی کے چند قطروں کے لیے بیعت کروں؟ حسین 10 محرم کو علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھا کر اسلامی معیشت کا درس دے رہے ہیں کہ وہ پانی کا قطرہ حرام ہے جو رسول کی شریعت چھوڑ کے ملے۔ امام حسین نے محرم کی 10 تاریخ کو معصوم علی اصغر کو اٹھا کر، 7 تاریخ کو معصوم علی اصغر کو اٹھا کر سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم کو ایک طرف کر کے مسلم اقوام عالم کو یہ سبق دیا کہ تمہیں سوشلزم نہیں چاہیے، کمیونزم نہیں چاہیے، سیکولرزم نہیں چاہیے، تمہیں محمدزم چاہیے۔ پانی کا وہ قطرہ چاہیے، پانی کا وہ قطرہ چاہیے جو شریعت اسلامی کے موافق ہو۔ انس کہنے لگا بڑا بولتا ہے، بڑا بولتا ہے۔ انس نے حرملہ کو اشارہ کیا، تیر کمان سے باہر نکلا، تیر فضاؤں ہواؤں خلاؤں کو پھاڑتا ہوا امام کے بازو سے لگا، معصوم علی اصغر کے گلے میں اتر گیا، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بے نیاز تیری مرضی۔ ایک وقت تھا کہ ختم نبوت کے سر کے زلفوں کو لگام بناتا تھا،
آج ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ شہید کرا دیا. اچھا اگر تو بے نیاز ہے تو میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں, یہ ایک بیٹا ہے. اگر تو 1000 بیٹے دے دے اور پھر ایک ایک کر کے مانگتا جائے, حسین دیتا جائے گا. میرے امام نے سر سے دستار اتاری. فیصل آباد کے غیور جوانوں, وہ دستار جس کو رسول نے نبوت کے ہاتھوں سے باندھا تھا, دستار اتاری اور معصوم علی اصغر کے جسم پہ دی. خیمے کے اندر آئے. سیدہ زینب پوچھتی ہے میرا بچہ پانی پی آیا؟ فرمایا پانی نہیں پی آیا, البتہ حوض کوثر کا مالک بنایا. سیدہ زینب کی چیخ نکلی. امام نے منہ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بہن, جہاں عورت کے جسم کا پردہ ہے وہاں عورت کی آواز کا پردہ ہے. آواز باہر نہ نکالنا, کہیں غیر محرم تیری آواز نہ سن لے. بہن, حضرت قاسم قریب آئے. معصوم علی اصغر کو دیکھا تو نہ رہا گیا. کہنے لگے چچا اتنی اجازت تو دے دو کہ ان ظالموں سے پوچھیں تو صحیح کس جرم کی سزا دی ہے. فرمایا نہیں بیٹا, ہم لڑنے نہیں آئے. ذرا فکرے پہ غور کرنا بیٹا, ان کے پاس جنگ کا سامان ہے, ہمارے سینوں میں 30 پاروں کا قرآن ہے. بیٹا ہم لڑنے نہیں آئے. سیدہ زینب سے کہا کہ منت کرو, چچا مجھے بھیجیں تو صحیح, آنے والا مورخ تاریخ میں لکھے گا کہ حسین کے ساتھ بہادر کتنے تھے. آج لوگ شہادت امام حسین کو اس طریقے پر بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام مظلوم محض تھا, امام کے ساتھیوں میں کوئی قوت نہ تھی, معاذ اللہ وہ بالکل محکوم بن گئے تھے. ربانی کہتا ہے غلط کہتے ہو, تم نے حسین کی عصمت کو نہیں سمجھا. اگر حسین چاہتے اشارہ کرتے, فرات کا کنارہ ٹوٹ کر حسین کے قدموں میں آئے. اگر حسین اشارہ کرتے, تلوار اٹھاتے, یزیدی فوج کے تختے الٹ جاتے. مگر حسین قرآن کا مفسر تھا, حسین قرآن کا مکبر تھا. ذرا لفظ پہ غور کرنا جوانوں, حسین قرآن کا قاری تھا. حسین نے قرآن کو سمجھا تھا قرآن کی گود میں. حسین نے قرآن کو سمجھا تھا مجسم قرآن کی گود میں. حسین جانتا تھا اللہ جس کو انعام دیتا ہے اسے ہر رنگ میں دیکھتا ہے. کبھی ابراہیم کو نینوا کا شہر پھرا کے دیکھتا ہے, کبھی آگ میں ڈلوا کے دیکھتا ہے, کبھی کعبہ بنوا کے دیکھتا ہے, کبھی گردن پہ چھری چلوا کے دیکھتا ہے. ذرا جوش سے آواز نہیں آئی. کبھی اسماعیل علیہ السلام کو ہاجرہ کا دودھ پلا کے دیکھتا ہے, کبھی ابراہیم کے کندھے پہ بٹھا کے دیکھتا ہے, کبھی پاؤں کی رگڑ سے زمزم نکلوا کے دیکھتا ہے, کبھی کعبہ بنوا کے دیکھتا ہے, کبھی گردن پہ چھری, کبھی یوسف علیہ السلام یعقوب کی گود میں بٹھا کے دیکھتا ہے, کبھی بھائیوں کے ساتھ بھجوا کے دیکھتا ہے, کبھی کنویں میں گروا کے دیکھتا ہے, کبھی مصر کے بازاروں میں بکوا کے دیکھتا ہے, اور کبھی جیل میں قید کرا کے دیکھتا ہے, کبھی مصر کا بادشاہ بنا کے دیکھتا ہے. کبھی کملی والے آقا کو غار ہرا میں رلا کے دیکھتا ہے, کبھی غار ثور میں چھپا کے دیکھتا ہے, کبھی طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کرا کے دیکھتا ہے, کبھی احد کی جنگ میں دانت شہید کرا کے دیکھتا ہے, اور کبھی حجاب ہٹا کے عرش پہ بلا کے دیکھتا ہے. حسین جانتا تھا اللہ مجھے بھی انعام دے رہا ہے, ہر رنگ میں دیکھے گا. کبھی زہرا کا دودھ پلا کے دیکھا, کبھی علی کی انگل سے انگل ملا کے دیکھا, کبھی نبی کے کندھوں پہ بٹھا کے دیکھا, اور آج 6 ماہ کا اصغر شہید کرا کے دیکھا. حسین کہتا ہے اے مالک تو مجھے دے, میں تجھے دے, پھر سارا زمانہ مجھے دے. قاسم کہتا ہے چچا مہربانی کر مجھے اجازت دے,
امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا نے کہا بیٹا تیری شکل میں حسن نظر آ رہا ہے، تیری شکل میں حسن نظر آ رہا ہے۔ جلدی سے تعویذ نکالا اور کہا چچا ذرا تعویذ کی تحریر تو پڑھو۔ جب تعویذ کی تحریر پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم، میں حسن لکھ رہا ہوں، تیرے چچا حسین پہ نازک وقت آئے گا، اس وقت اپنے چچا حسین کی عظمت کو دیکھ کر جوانی کو حسین کے نام پہ لٹا دینا۔ امام نے جب تحریر پڑھی سوچا کہ اب تو روح حسن بھی بے قرار ہے۔ فرمایا آ قاسم اپنے ہاتھ سے تجھے گھوڑے پہ بٹھاؤں۔ ہاتھ میں تلوار دی، دستار باندھی۔ حضرت قاسم نے تیز رفتار گھوڑے کی لگام کھینچی اور جا کے کہا عمر میں لڑنے نہیں آیا، صرف پوچھنے آیا ہوں علی اصغر کو کس جرم کی سزا دی ہے۔ عمر کہنے لگا کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ سب خاموش۔ ارزق سے کہنے لگا جا تو، ارزق مقابلہ کر۔ ارزق نے کہا تیری عقل ماری گئی، میں 40 سال کا، وہ 22 سال کا۔ کہاں 40 سال، کہاں 22 سال، کہاں تجربہ کار پہلوان، کبھی کہاں ابھرتا ہوا جوان۔ آنے والا مورخ کیا کہے گا کہ اتنے بزدل تھے، بچوں کے ساتھ بوڑھے لڑے۔ میں اپنا بیٹا بھیجتا ہوں، توجہ کیجیے حضرات۔ ارزق نے اپنا بیٹا بھیجا، وہ تلوار لہراتا ہوا قریب آ کے کہتا ہے قاسم میں عرب کا شاہ سوار ہوں۔ فرمایا فکر نہ کر، میں بھی ابن حیدر کرار ہوں۔ ذرا جوش سے آواز نہیں آئی سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں عرب کا شاہ سوار ہوں، یہ کہتا ہے میں ابن حیدر کرار ہوں۔ کہتا ہے ہاں قاسم وار کر۔ فرمایا نہ، نے ڈھال پہ روکی، پھر اس نے تلوار کا وار کیا، قاسم نے تلوار پہ روکا۔ جب 3 وار ہو گئے تو سید قاسم مسکرائے۔ فرمایا اب تو شریعت کا فیصلہ ہے کہ 3 وار جو کر لے پھر تمہارا حق ہے کہ تم بھی 1 وار کرو۔ فرماتے حضرت قاسم کی تلوار اٹھی، بس تلوار کا اٹھنا تھا کہ دوسری نظر میں دیکھا تو ارزق کے بیٹے کی گردن گاجر کی طرح کٹی۔ امام حسین نے کہا مرحبا یا قاسم، مرحبا یا، آپ بھی کہہ دو مرحبا یا، باہر والوں رزق میں برکت ہو جائے گی، کہہ دو مرحبا۔ ایک آواز نہیں آئی گاؤں کے مرحبا یا قاسم مرحبا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ تلوار کا اٹھنا تھا کہ دوسری نظر میں دیکھا تو ارزق کے بیٹے کی گردن گاجر کی طرح کٹی۔ امام حسین نے کہا مرحبا یا قاسم، مرحبا یا، آپ بھی کہہ دو مرحبا یا، باہر والوں رزق میں برکت ہو جائے گی، کہہ دو مرحبا۔ ایک آواز نہیں آئی گاؤں کے مرحبا یا قاسم مرحبا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ چوتھا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ جب ارزق کے 4 بیٹے قاسم کی تلوار سے فنار ہوئے تو اب ارزق کو غصہ آیا، سامان جنگ پہنا، مضبوط گھوڑے پہ بیٹھا، ہاتھ میں تیز دھار کی تلوار لی اور گھوڑے کو بھاگتا ہوا قاسم کے سامنے آ کے کہتا ہے قاسم میں تیرے لیے موت کا بادل بن کے آیا ہوں، تو میرے 4 بیٹوں کا قاتل ہے، تو اب بچ کے نہیں جائے گا، میں بڑا چالاک پہلوان ہوں، میری چالاکی کی داستان عرب کے صحراؤں میں پھیل چکی ہے۔ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو میری چالاکی کی داستانوں سے لوریاں دیتی ہیں، میں بڑا چالاک ہوں۔ جب اس نے کہا میں بڑا چالاک ہوں تو حضرت قاسم مسکرا اٹھے۔ وہ جوش میں تھا، یہ ہوش میں تھا۔ اس نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں میں بڑا چالاک ہوں اور تو مسکرا رہا ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا تو کہتا ہے میں بڑا چالاک ہوں، مگر مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تو کبھی میدان جنگ میں اترا ہی نہیں۔
تجھے لڑائی کرنی آتی نہیں، وہ دیکھ گھوڑے کی زین کا تل ڈھیلا ہے، جب تجھے گھوڑے پہ زین رکھنی نہیں آتی تو لڑو گے کیا؟ وہ دیکھو گھوڑے کی زین کا تل ڈھیلا ہے، جب فرمایا وہ دیکھو گھوڑے کی زین کا تل ڈھیلا ہے تو ارزق پہلوان نے جلدی سے گھوڑے کے نیچے دیکھا، حضرت قاسم نے پھرتری سے گردن پہ تلوار رکھ کے فرمایا نکالوں ساری چالاکی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، فرمایا نکالوں ساری چالاکی؟ صرف تجھے بتانا تھا کہ تو کتنا چالاک ہے، اب ذرا زور دوں گردن مولی کی طرح کٹے گی، دور جا گرے گی، مگر ہم رسول کی آل ہیں، دھوکے سے نہیں مارتے، تلوار اٹھا رہا ہوں آپ مقابلہ کر، تلوار اٹھا رہا ہوں آپ مقابلہ نہیں کرتے۔ اس نے وار کیا، قاسم نے ڈھال پہ روکا، پھر اس نے وار کیا، قاسم نے ڈھال پہ روکا، جب 3 بار ہو گئے تو اب حضرت قاسم فرماتے ہیں سوال، سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت قاسم کی تلوار جب فضائے کربلا میں چمکی اور دھوپ کی شدت سے تلوار چمکی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے بجلی گرج رہی۔ تلوار آئی اور اعصابی قوت ملاحظہ کیجئے فیصلہ آباد والو کہ آئی، تلوار آئی، ارزق سر سے لے کر پاؤں تک کٹا گیا، زین کٹی گئی، گھوڑا کٹا گیا۔ ذرا کہہ دو واہ قاسم، جوانوں کی طرح بولو جوانوں۔ قاسم بہادر تھا، حسین کے ساتھ بہادر تھے، محکوم و مظلوم نہ تھے، لاچار اور کمزور نہ تھے۔ جدیدی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، یہ فولادی انسان ہیں، انہیں علم نہ تھا کہ ان کی رگوں میں محمد کا خون ہے، ان کے خون میں زہرا کا دودھ ہے، ان کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے۔ میں بہادری بیان کرتا ہوں، علی اکبر کی بہادری یہ تھی کہ 17 آدمیوں سے لڑے، حبیب ابن مظاہر کی بہادری یہ تھی کہ 20 آدمیوں سے لڑے، حضرت حر کی بہادری یہ تھی کہ 70 جوانوں سے لڑے، حضرت عباس کی بہادری یہ تھی کہ 30 جوانوں سے لڑے۔ اب حسین کی باری آئی، قریب آ کے فرماتی ہے زینب میرے بعد جزا فضا نہ کرنا، میرے بعد ہے پٹ نہ کرنا، میرے بعد سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، میرے بعد ایسا صبر کرنا تاریخ تجھے حسین سمجھے۔ شہربانوں تیرا میرا نکاح حضرت عمر نے پڑھا ہے، قیامت کے دن ناز کرے گی کہ شہید کی بیوی ہوں۔ زین العابدین تو نے میدان میں نہیں جانا، ان پاکیزہ عورتوں کے ساتھ محرم کوئی نہیں ہوگا، نسل سعادت کیسے شروع ہوگی؟ اچھا خدا حافظ، الامان فی امان اللہ، اللہ کی امان، خدا حافظ۔ آئے گھوڑے پہ سوار ہوئے، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد گھوڑے کی لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلا، نگاہ امامت نیچے گئی، معصوم سکینہ قریب کھڑے ہو کے کہتی ہے ابا جان ادھر نہ جاؤ، آن گیا واپس نہیں آیا، محمد گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، ابا نہ جاؤ، عباس چچا پانی لینے گئے تھے ابھی تک نہیں آئے، ابا گھوڑے سے اترو۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی جھڑائی، امام کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، محبت کے جذبات نے انگڑائیاں لیں، الفت کا تلاطم ٹھاٹھے مارنے لگا۔ امام گھوڑے سے نیچے اترے، فرمایا بیٹی سکینہ گلشن اسلام کا خشک ہو گیا ہے، میں اپنے خون سے سیراب کرنے جا رہا ہوں، بیٹی اسلام کے راستے میں دیر نہ کراؤ میری بچی، آج زینب میری بیٹی کو لے جا۔ سیدہ زینب نے اٹھایا،
मासूम सकीना हाथ उठा उठा के अब्बा अब्बा करती रही। हुसैन मैदान की तरफ गए। अमर कहता है वो देखो आ गया 3 दिन का भूखा प्यासा। फरमाया क्या हुआ जो 3 दिन का भूखा प्यासा हूं? अरे फिर भी जान लो मुहम्मद का नवासा हूं। आज लोग कहते हैं हुसैन बहुत लड़ा। रब्बानी कहता है तारीख के आईने में शक्ल देखकर बात करो। हुसैन लड़ा नहीं, हुसैन लड़ने पे आता। किसकी ताकत है कि बच के जाता? हुसैन के हाथ में जो तलवार थी वो इमाम हसन ने दी, हसन को मौला अली ने दी, अली को नबी ने दी। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। तलवार अली की हो, दस्ते पे हाथ हुसैन कहो। किसकी ताकत है कि बच के जाए? हुसैन लड़ा नहीं। फैसलाबाद के जवानों, मेरा हुसैन नहीं लड़ा, मेरे हुसैन ने दिफा किया। उन्होंने तीर मारे, इसने ढाल पे रोके, उन्होंने तलवारें चलाई, हुसैन ने ढाल पे रोके। जब ढाल छलनी हो गई फिर सीने पे रोके। 34 जख्म तलवार के, 33 नेज़े के थे। अब इमाम ने घोड़े की लगाम खींची, काबे की तरफ रुख किया। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ऐ मालिक, सारी दुनिया तुझे सजदा करती है, आज हुसैन का सजदा भी देख। अल्लाहु अकबर। जितने बैठी हो जवानों की तरह आवाज दो ताकि रूए हुसैन खुश हो जाए। अल्लाह। जरा बाहर वालों जितने बैठे खड़े हो मिलके कह दो अल्लाह। जरा गौन के साथ आवाज आए। अल्लाह की किबरियाई का ऐलान है, अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, अल्लाह की समदियत का ऐलान है। हुसैन नमाज पढ़ के दिखा रहा है अल्लाहु अकबर। अब देखना फैसलाबाद के जवानों, ये मेरी तरफ। हुसैन ने अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़े नहीं, हाथ बांधे। हाथ छोड़े नहीं, हाथ। हम भी अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ते नहीं, हाथ बांधते। हम कहते हैं आजान वो सच्ची है जो 10 मुहर्रम को अली अकबर ने दी, और नमाज का तरीका वो सच्चा है जो 10 मुहर्रम को हुसैन ने पढ़ के दी। अल्लाहु अकबर। घोड़े पे बैठी तो कयाम, घोड़े से जमीन पे आए तो रखू, जमीन पे आए तो माथे के बल आए, क्योंकि सजदे का मकाम है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 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 आला। हुसैन तेरी अजमत पे रब्बानी कुर्बान जाए। फरमा रहे आला भी तू, रब भी तू, पाक भी तू, समी भी तू, बसीर भी तू, खबीर भी तू, अलीम भी तू। अगर मैं तुझे कह दूं तू बाहर है, फिर अंदर कौन होगा? मेरा मालिक अंदर भी तू, बाहर भी तू, नीचे भी तू, ऊपर भी तू। अब मैं नहीं, बस तू ही तू। सुबहान रब्बियल आला। शिमर करीब आया, गर्दन को पकड़ के कहता है, बड़े लंबे सजदे कर रहा है, मेरे हाथ में तलवार है। फरमाया फिक्र न कर, मेरे सामने खुदा का दीदार है। शिमर सीने पे चढ़ा, शिमर सीने पे चढ़ा। फरमाया आज कौन सा दिन है? शिमर कहने लगा जुमे का। फरमाया शर्म नहीं आती? खतीब मिंबर पे चढ़ के मेरे नाना की तारीफ कर रहे होंगे, और तू उस सीने पे चढ़ा हुआ है जिसको रसूल चूमा करते थे। शिमर कहने लगा हमें चूमने वाले मसले न बता। अब तुम्हें क्या पता मैं क्या कह रहा हूं?
شمر کہنے لگا ہمیں چومنے والے مسئلے نہ بتا، کوئی عمل کی بات بتا کہ یزید کو خلیفہ مانتا ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر خلیفہ مانتا تو اصغر نہ دیتا، اکبر نہ دیتا، ذرا دیکھنا۔ فرمایا اچھا ذرا یہ کپڑا ہٹا، ذرا سینہ تو دکھا۔ اس نے کپڑا ہٹایا، سینہ دیکھا تو اتنا سا کالا داغ تھا۔ مسکرا کے کہا صدق جدی رسول اللہ، نانا جان نے سچ کہا تھا، جو تیرا دشمن ہوگا نشان کالا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے خولی نے وار کیا، پھر شمر نے وار کیا۔ کائنات نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، میرے امام کا سر نیزے کی انی پہ بلند کیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں شام غریبہ ہو گئی، ربانی کہتا ہے حسین نان محمد کے پاس پہنچ گئے، حسین کی شام امیرہ ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں شام غریبہ ہو گئی، ربانی کہتا ہے شام غریبہ ملوکیت کی ہو گئی، اسلام کی شام امیرہ ہو گئی، یزیدیت کی شام غریبہ ہو گئی، حسینیت کی شام امیرہ ہو گئی۔ یہاں تک سب سناتے ہیں آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ کچھ منظر آپ کو آگے کا بھی دکھاؤں کہ شہادت امام کے بعد کیا ہوا۔ سنو نوجوان، ایک رات وہ کربلا میں رہے، امام پاک کی شہادت کے بعد 10 کا دن اور 11 کی رات انہوں نے کربلا میں گزاری۔ خولی نے سب سے پہلے داڑھی منڈوائی، میدان کربلا میں سب سے پہلے خولی نے داڑھی منڈوائی اور مونچھوں کو زیتون لگایا۔ ادھر خولی تھا، ادھر زین العابدین تھا، ادھر مونچھیں تھیں، ادھر داڑھی تھی، ادھر ڈھول تھا، ادھر نماز تھی، ادھر شراب تھی، ادھر آذان تھی، ادھر چمٹا تھا، ادھر درود تھا۔ شہادت امام پاک کے بعد ایک فرق ہوا، شہادت امام پاک کے بعد ایک حد فاصل قائم ہوئی کہ محرم کے دنوں میں ڈھول کن کے پاس ہوگا، آذانیں کن کے پاس ہوں گی، چمٹے کن کے پاس ہوں گے، تسبیحاں کن کے پاس ہوں گی، بھنگ کن کے پاس ہوگی، سجدے کن کے پاس ہوں گے۔ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب آج کی اس محفل پاک کی آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ آج کی نورانی محفل پاک کی آڈیو کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ محفل پاک کے بعد ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ دنوں میں ڈھول کن کے پاس ہوگا، آذانیں کن کے پاس ہوں گی، چمٹے کن کے پاس ہوں گے، تسبیحاں کن کے پاس ہوں گی، بھنگ کن کے پاس ہوگی، سجدے کن کے پاس ہوں گے۔ 11 کو وہ چلے، پردے دار خواتین اونٹوں پہ سوار، سیدنا زین العابدین کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے جکڑا، ناچتے کودتے سروں کو لے کر کوفے پہنچے۔ ابن زیاد نے تکبرانہ لہجے میں میرے امام کے سر اقدس کو دیکھا، ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی، اس نے میرے امام کے لبوں کو لگا کر ایک شعر پڑھا جس کا معنی تھا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اور معاذ اللہ تجھے ذلت دی۔ تو حضرت زید بن ارقم صحابی رسول موجود تھے، عمر میں بہت بوڑھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خدا تیرے ہاتھوں کو برباد کرے،
جہاں تو چھڑیاں مار رہا ہے میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول بوسے دیا کر. کہنے لگا اس بوڑھے کو نکال دو. اگر یہ بوڑھا نہ ہوتا تو میں اس کی گردن قلم کرا دیتا. وہ بوڑھے صحابی یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میرے بڑھاپے کی اتنی قدر ہے، رسول کی نشانی کی کوئی قدر نہیں. ابن زیاد نے تکبرانہ نظر سے دیکھ کر پوچھا یہ بچہ کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام زین العابدین ہے، یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے. تو اس نے مغرور لہجے میں پوچھا یہ کیوں بچ گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیمار تھا، یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آیا. للکار کے کہتا ہے جلاد جلدی تلوار اٹھاؤ اور اس کی گردن اتار دو. سیدہ زینب کو جوش آیا، انہوں نے جلدی سے زین العابدین کو کھینچا اور اپنے برقعے میں چھپا دیا. برقع تھا تو زین العابدین چھپے. دنیا کہتی ہے سیدہ زینب کی چادر اتر گئی. ربانی قصہ ہے، اگر حسین کی بہن کے سر سے چادر اتر جاتی آج کسی کی بہن کے سر پہ چادر نہ ہو. سیدہ زینب کی چادر کوئی ٹیٹرون کی نہ تھی، بوسکی کی نہ تھی، لٹھے اور ایریشیا کی نہ تھی، کیم خواب کی نہ تھی، وہ تطہیر والی نوری چادروں کی بنی ہوئی تھی. سیدہ زینب نے جلدی سے زین العابدین کو برقعے میں چھپایا. تو اس نے کہا زینب کیوں چھپایا ہے؟ فرمایا شرم کر، اب تو ہمارے ساتھ کوئی محرم بھی نہیں رہا. سیدہ زینب کی کڑکدار آواز نے ابن زیاد کے اعصاب کو متاثر کیا. وہ چپ ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی. تو سیدہ زینب نے اس کے سامنے خطبہ دیا. اب ذرا وہ خطبہ بھی سن لو. یہ دوڑا نہیں، قصیدہ نہیں. کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، کتھوں شہر مدینہ دور ہے. سیدہ زینب پہ افطرا نہ باندھو. سیدہ زینب قرآن کی مفسرہ تھی، وہ جانتی تھی کہ شہید کو کفن کی ضرورت نہیں. وہ جانتی تھی کہ شہید کا لباس شہادت کے وقت اثر نہیں پھینکنا چاہیے، سنا میلاد کے وقت پھینکنا چاہیے. میں شہادت پڑھ رہا ہوں غم کے وقت لمحات سے. سنیے، سیدہ زینب جانتی تھی کہ شہید کا لباس اس کا کفن ہے، شہید کا خون اس کا غسل ہے. اپنی عاقبت برباد نہ کرو. یہ دوڑا نہیں، قصیدہ نہیں، مایا نہیں، شعر نہیں. سیدہ زینب کا خطبہ سنی جو ابن زیاد کے دربار میں دیا. فرمایا الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد. ذرا جوش سے کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتے ہو تھک گئے ہو، آواز نہیں آئی. سیدہ زینب فرماتی ہے الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں عزت دی محمد عربی کی وجہ سے. وطہرنا تطہیرا، اور ہمیں پاک کیا تطہیر والی چادر سے. علم ہمارے گھر میں، قرآن ہمارے گھر میں، عابد ہمارے گھر میں، عبادت ہمارے گھر میں، طاہر ہمارے گھر میں، طہارت ہمارے گھر میں، شافع ہمارے گھر میں، شفاعت ہمارے گھر میں، مشکل کشائی ہمارے گھر میں، مشکل کشائی ہمارے گھر میں، مصطفی ہمارے گھر میں، مصطفیٰ ہمارے گھر. ابن زیاد کہنے لگا چپ کر مائی. حکم دیتا ہے کہ جتنے سر لے کر آئے ہو سب کو نیزوں کی انی پہ چڑھاؤ اور کوفے کے در و دیوار میں پھیل جاؤ تاکہ کوفے والوں پہ روب طاری ہو جائے. اب آگے آگے امام حسین کا سر پاک تھا، پیچھے علی اکبر کا سر پاک تھا.
फरमाते हैं उसके पीछे हजरत कासिम का सर मुबारक था, फिर हजरत अब्बास का सर था, और जिगर मुंह को आता है कि एक बहुत बड़े नेज़े पे मासूम असगर का सर था। और कूफे की गलियों में फेरा जा रहा है। कूफे वालों ने जब ये मंजर देखा तो उनसे न रहा गया, वो अपने मकानों की छतों पे चढ़ गए और उन्होंने अपने सरों को पीटना शुरू किया। हाय आले मोहम्मद क्या हो गया। औरतों ने दरवाजों की दहलीजें खोल के दरवाजों में निकल के सीनों पे हाथ मारे। सैयदा ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने अपनी सवारी को रोका और कूफे वालों को देख के कहा, या अहलल कूफा अतबकून व तुनहयूना ऐ वल्लाहि फक्कू कसीरन वदहकू कलीला। कूफे वालों, बुलाने वाले भी तुम, पानी बंद करने वाले भी तुम, अली असगर के गले पे तीर चलाने वाले भी तुम, अब्बास के बाजू कलम करने वाले भी तुम, हबीब इब्ने मज़ाहिर को शहीद करने वाले भी तुम, हजरत हर पे तीर चलाने वाले भी तुम, मेरे भाई इमाम को शहीद करके नेज़े की अनी पे चढ़ाने वाले भी तुम, अब पीटने वाले भी तुम। खुदा करे कयामत तक पीटते रहो। इमाम ने ये बात कही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने आके ये बात कही कि मेरी फूफी ने ये बात कही, और फिर अपनी ऊँटनी की लगाम खींची, आगे चले। इब्ने ज़ियाद ने आर्डर दिया कि वापस शहर में न लाओ, अब ये काफिला यजीद के पास जाए। चुनाचे उसी तरह ये काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ और इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इन सरों को नेज़ों पे बुलंद रखो ताकि रास्ते में जितनी भी खूब और दबदबा हो यजीद का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि दौरान सफर रास्ते में एक गिरजा घर आ गया। गिरजे घर का पादरी बाहर निकल आया और हाथ बांध के कहने लगा, काफिले वालों, ये सर एक रात के लिए मुझे दे दो। ईसाइयों का पादरी, गिरजे का पादरी कहता है, काफिले वालों, तुम्हारी बड़ी मिन्नत होगी, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो और ये पर्दादार खवातीन भी दे दो ताकि मैं इनका खाना करूं। इमाम हुसैन के सर की हिफाजत का जिम्मा खौली के सपुर्द था। खौली कहने लगा, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, आप जितने पैसे मर्जी आए ले लो और ये सर दे दो। थे तो दुनिया के लालची, खून शबीर का सौदा करने वाले थे। कहने लगे, कितना पैसा दोगे? तो उसने कहा, मेरी जिंदगी भर की कमाई है 35,000 सोने के दराहिम, ये 35,000 ले लो, सर भी दे दो, पर्देदार खवातीन भी दे दो। तो दुनिया के लालची थे, 35,000 दराहिम ले लिए और सर इमाम दे दिया। वो पादरी घर ले आया, पर्दादार खवातीन की इज्जत की। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पादरी तुझे कैसे मालूम हुआ हम मुकद्दस लोग हैं? कहने लगा, सच कहता हूँ, पैदा करने वाले रब की कसम है, जब आपका काफिला पहाड़ी से उतरा तो गिरजा घर की दीवारें हिली, गिरजा घर की दीवारें हिली और छत की कड़ियां कड़की। और मैंने सोचा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो क्या देखता हूं कि मेरा वालिद मुझे आके कह रहा है, जो कि फौत हो गया है। उसने कहा है कि अगर हिदायत लेनी है तो सर को अपने घर में ले ले, मंजिल पा जाएगा। सैयदा ज़ैनब फरमाया करती थी कि वो सारी रात इमाम के सर के सामने हाथ बांध के ठहरा रहा, सुबह उठा तो कलमा तैयबा पढ़ रहा। अब काफिला चला, जब 3 मील के फासले पे चले तो शिमर बोला, और इस खौली से पैसे लो है 35,000, यही केला खा जाए, तकसीम करो। चुनाचे सब बैठ गए, पैसों को तकसीम करने लगे। जब गठड़ी खोली तो वो 35,000 सोने के दराहिम वो ठिकरियां बन चुकी। ये इमाम की करामत थी।
جب یزید کے دربار میں پہنچنے کا وقت ہوا، یزید کے شہر میں پہنچے تو آدھی رات کا وقت تھا، پردے دار خواتین کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ معصوم سکینہ پوچھتی ہیں پھوپھی ہم کہاں آ گئیں؟ فرمایا بیٹی ہم سنت یوسفی پر عمل کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، سورج اپنی آب و تاب پر آیا تو نماز ظہر کا وقت قریب ہونے لگا کہ سب کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اور پاؤں پہ رسیاں بندھی ہوئی تھی۔ امام فرماتے ہیں یزید نے مجھے دیکھتے کہا اس کی رسیاں کھول دو، اور سیدہ زینب سے کہا خدا برباد کرے ابن زیاد کو کہ اس نے یہ برا کیا۔ جہاں پر خارجی لوگ روایت لیتے ہیں، دیکھا جناب وہ تو کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، خدا اس کو برباد کرے، حالانکہ سب کچھ کرنے والا خود تھا۔ نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹانے والا خود تھا۔ اتنی دیر میں اذان کی آواز آئی تو زین العابدین فرماتے ہیں تیری مرضی پڑھ نہ پڑھ، ہمیں تو نماز پڑھنے دے۔ زین العابدین مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو یزید بھی چلا۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، مکبر کھڑا ہوا تکبیر کہی تو امام نے للکار کے کہا مکبر ٹھہر جا، مجھے نمازیوں سے پوچھ لینے دے کہ یہ جس کا نام آذان میں لیا ہے یہ یزید کا نانا ہے یا ہمارا نانا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ جن کے ہاتھ نیچے ہیں ان کو بھی دیکھ لے، جن کے اوپر ہیں ان کو بھی، ذرا جوش سے کہہ دو۔ نوجوانوں سنو، اشتعال پیدا ہو گیا، جوانوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ یزید نے سوچا کہ یہ تو مجھے ابھی جان سے مار دیں گے، امام کو جلدی سے پکڑا اور دھکا دے کر مصلی پہ ٹھہرایا۔ جب سلام پھرا، نماز ختم ہوئی تو یزید نے دعا نہیں مانگی، فوراً ہی بھاگتا آیا، امام نے دعا مانگی۔ ہم بھی اماموں کے ماننے والے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگ۔ یزیدیوں کو کیا خبر دعا ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ یزید نے دعا نہ مانگی، یزید چلا۔ زین العابدین نے فرمایا تجھے ناز ہے تخت پہ، ہمیں ناز ہے اس کی رحمت پہ، تجھے دعا کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو عبادت کا مغز دعا ہے۔ تو دوستو سیدہ زینب کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا اس واقعے کو بھول جاؤ، اس واقعے کو بھول جاؤ، میں تجھے اتنے پیسے دیتا ہوں۔ امام زین العابدین نے للکار کے کہا ہم تیری دولت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ سیدہ زینب سے نے کہا ہمیں ایک شریف النفس آدمی دے دو جو ہمیں مدینہ منورہ چھوڑ آئے۔ چنانچہ نعمان ابن بشیر کو 40 سپاہی دیے گئے جو آل رسول کو مدینہ منورہ لے گئے۔ سیدہ زینب نے راستے میں کہا نعمان ہمیں اس راستے سے لے جا جس راستے سے میدان کربلا ہے، تاکہ ہم معلوم کریں کہ ہمارے شہیدوں کے اجسام کو کسی نے دفن بھی کیا ہے۔ نوجوانوں میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ کربلا کے 5 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام آمریہ تھا۔ آمریہ بستی کے لوگوں نے تمام ائمہ کے اجسام کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی، کفن مدینے سے نہیں منگائے گئے۔ یہ تلی واٹنے اور ذہنی تخلیق کی پیداوار سے شہادت کو گڑبڑ نہ کرو۔ نہیں نوجوانوں، ایک جماعت حضرت جابر بن عبداللہ کی قیادت میں مدینے سے آئی، 2 دن اور 2 رات آل رسول نے کربلا میں گزارے۔ اب وہ گزرنے کے اوقات الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ سیدہ زینب روتی تھی اور کہتی تھی یہاں میرا اصغر تھا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، یہاں علی اکبر کا جسم گھوڑوں کے سموں سے کیما کیما ہو گیا۔ سیدہ زینب کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ آخر مدینے آئے، جب مدینے آئے تو نانا کے روضے کے سامنے گر گئے۔ مدینے والوں کے حوصلے اور ان کے عزائم اتنے پختہ ہوئے
کہ مدینے کے گورنر نے یزید کو لکھا کہ حالات قابو سے باہر ہے۔ یزید نے 7,000 کا لشکر بھیجا مدینہ منورہ، اس نے آتے ہی قتل عام شروع کر دی۔ ایک بوڑھے صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی سے باہر نکل رہا تھا، میں نے دیکھا فوج آئی ہے اور تلواروں سے گردن اڑا رہی ہے، تو میں جلدی سے کملا بن گیا، منہ میں سے جھاگ نکالنے لگا، کملا بن گیا۔ دوسرے سپاہی نے کہا یار یہ تو کوئی درویش معلوم ہوتا ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، چھوڑ اس کو۔ کہتے ہیں میں جلدی سے آ کر مسجد نبی کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ ان ظالموں نے مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھے، 10,000 مسلمانوں کو ناحق قتل کیا، 13 دن تک مسجد نبوی میں آذان نہیں دینے دی۔ اور وہ صحابی جو مسجد نبی میں چھپے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے جب آذان کی آواز آتی تھی تو رسول اللہ کی قبر سے آواز آتی تھی، جب آذان کا وقت ہوتا تھا تو رسول کی قبر سے آواز آتی تھی۔ اور ادھر مکے میں کیا ہوا؟ مکے والوں کو جب معلوم ہوا کہ حسین کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں ایک جماعت تشکیل کی اور حرم پاک کے اندر آ گئے۔ یزید کو پتہ چلا تو ادھر بھی 10,000 فوج بھیج دی۔ ان کے پاس منجیق تھی۔ منجیق وہ آلہ ہوتا ہے جس میں پتھر رکھ کے دشمن کی طرف پھینکا جاتا ہے، تو ان کے پاس منجیقیں تھیں۔ انہوں نے منجیق کے اندر پتھر رکھا، کعبہ شریف کے اندر پتھر مارے تو وہ کعبے کی دیوار سے ٹکرائے۔ اب کعبے کی دیوار میں بھی پتھر تھے، جب پتھر سے ٹکرایا تو چنگاری نکلی، چنگاری سے آگ بھڑکی، آگ سے غلاف کعبہ جل گیا، کعبے کی چھت جل گئی۔ حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جو عرش سے دمبا آیا تھا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کے سینگ کعبہ شریف کی چھت میں لگائے ہوئے تھے۔ یزیدی فوج کے آگ لگانے سے وہ سینگ بھی جل گئے۔ اب اندازہ لگاؤ، جس یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، مکے پہ حملہ کیا، آج دنیا اس یزید کی تعریف کرتی ہے۔ ربانی کہتا ہے تم لاکھ تعریف کرو، ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں، حسین کے لیے سب کچھ ہے۔ یزید کے لیے حجب ہے، حسین کے لیے مولود ہے، یزید کے لیے لعنت ہے، حسین کے لیے درود ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ صابرین وہ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف سے جانے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امام پاک کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہوں یتیم ہوں بے کس ہوں بے وطن، بیمار ہوں یتیم ہوں بے کس ہوں بے وطن، ہوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، ہوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، بانوں کا نور جسم ہوں آبد ہے میرا نام، بانوں کا نور جسم ہوں آبد ہے میرا نام، سارے جہاں میں ایک ہوں پودا حسین کا، بولا یدی تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، یوں جب سے کاٹ لوں گا نخلے تمنا حسین کا، جائے گی نام دنیا بھول حسین کا نام تک مل جائے گا، تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ آپ اپنے ڈانٹ کر کہا خاموش کرو تب میں زندہ ہوں تو نام حاصل آپ اپنے ڈانٹ کر کہا خاموش کرو تب خاموش، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا، جب تک آپ زندہ ہے حسین زندہ رہے گا، حسین کا مشن زندہ رہے گا، حسین کو رونے والے زندہ رہیں گے، حسین کا غم رکھنے والے زندہ رہیں گے۔ تیری عظمت تو قربان جاوا حسین کا سر نہ دیتے، بی بی طالب نے فرمایا ظالم
تیرے ظلم کی انتہا ہو چکی، تیری بیٹیاں تو پردے میں ہو لیکن فاطمہ کی بیٹی بے پردہ تیرے زبان میں نہیں۔ آبد جوش میں آیا، عبد کی پھپھی جان اگر اجازت دو تو زور قیامت سے قیامت نہ برباد کر دوں، اگر اجازت ہو تو کوئی امامت کو قیامت برباد کر دوں۔ سر سے آواز آئی، بیٹا صبر کرو۔ سر سے آواز بند باپ نے میری مخالفت کر کے اپنے سارے خاندان کو موت کے حوالے کر دیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا نہیں، میرے بھائی حسین نے تیری آمریت، تیری ڈکٹیٹرشپ، تیری غیر اسلامی حکومت، تیری بے دینی عیاشی بدماشی فحاشی کے خلاف میرے بھائی حسین نے جہاد کر کے آمریت کو نہیں بلکہ روح جمہوریت کو زندہ کر دیا، روح جمہوریت کو زندہ کر دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ سر جائے کٹ کے سر تیرا بھیجے کی نوک پر، لیکن جدیدیوں کی اطاعت نہ کر سکوں۔ جدید نے پھر کہا آمد تیرا ہلاک ہو چکا ہے، تیرا باپ مر چکا ہے۔ آمد پھر جوش میں آیا، فرمایا نہیں، میرا باپ زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے۔ یہ بات کہہ کر یہ آمد نے سرے حسین کی طرف ہاتھ جوڑے، ابا جان میں یہ بات کر چکا ہوں، زندہ ہو، اپنا زندہ ہونے کا ثبوت دو۔ کافی آواز آئی، جا تھی بل قرآن حسین زندہ ہو۔ اللہ 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 یزید نے کیا دیا دی رہائی کا اعلان کر دیتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ظالما جے سانو واپس مدینے کرنا ہی میرے بھرا دا سر مینوں دے چھڈ۔ کہنے لگا تسی جا سکتے ہو پر حسین دا سر میں نہیں جے دینا۔ فرمایا پھر میں مدینے کی لین جانا ہے، جے میرے بال جے میرے ویر حسین دا سر جے تو مینوں نہیں دینا میں واپس مدینے نہیں جانا۔ یزید کہنے لگا پھر ایک شرط منظور کر لے۔ فرمایا کی آنا ہے؟ آخر لگا چولی کر، جے حسین دا سر اپنے آپ تیری چولی بچ آ گیا تے لے جائیں۔ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب آج کی اس محفل پاک کی آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ آج کی نورانی محفل پاک کی آڈیو کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ محفل پاک کے بعد ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شرط منظور کر لے۔ فرمایا کی جانا ہے؟ آخر لگا چولی کر، جے حسین دا سر اپنے آپ تیری چولی بچ آ گیا تے لے جائیں۔ جے حسین دا سر اپنے آپ تیری چولی بچ آ گیا تے لے جائیں، تیری میں عظمت تو قربان جاواں۔ سیدہ زینب پریشان ہوئی اور یابت نے عرض کی تھی پھپھی جان اسے کرامت دیکھنی چاہتا ہے، اے محمد کے نواسے دی کرامت دیکھنی چاہتا ہے۔ دربار لگا ہے، وزیر بیٹھے ہوئے فقیر بیٹھے ہوئے، کتنے ایسا نہ ہو کہ کرامت پھر ہو جائے۔ فرمایا عابد گھبرانا، میرا ویر کدے میری گل نہیں موڑن لگا، میرا ویر کدے میری گل نہیں موڑن لگا۔ امام حضرت زینب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اینجی اشارہ کیتا، تیری میں عظمت تو قربان جاواں تے سر پر آدا، سر پر آدا لیمن کارن، سر پر آدا لیمن کارن، کیا زینب ہاتھ بڑھایا، سر پر آدا لیمن خاطر، کیا زینب ہاتھ بڑھایا، کر پرواز۔ اللہ پھر حسین دا لیمن خاطر کیا زینب ہاتھ بڑھایا، کر پرواز۔ سخی حسین دا
सिर पैन दी झोली आया तेरी मजमत तो कुर्बान जा हर तोरी में चुमया जुल्फां नूं चुमया तेरी मजमत तो कुर्बान जावा रात गुजरी दिन चढ़िया काफला वाल मदीने में तैयार होंदा है यजीद ने हुक्म दिता ए बशीर कहने लगा हुक्म कहने लगा काफला मदीने पहुंचा दे तेरी मजमत तो कुर्बान जावा हमारियां तैयार हो गई डाकिया तैयार हो गई काफला तैयार हो गया जदों कूफे चो बाहर निकलिया सैयदा ज़ैनब ने फरमाया किते बच्ची सकीना नाराज ना हो जाए तालियों की कब्र से पौधिया पौधेंगे तेरी मजमत तो कुर्बान जावा काफला फिर रुकया फिर वापस हजरत सकीना की कब्र पाक उतर जाए ते फरमाया ए बच्ची सकीना हम इजाजत दे मसी मदीने जाइए कब्र पाक विच आवाज आई जेकर हुंदा बाप सलामत छड्ड के कदी ना जेकर हुंदा बाप सलामत जेकर हुंदा बाप सलामत मैनू छड्ड के कदी ना जांदा अकबर वीर जे हुंदा जिंदा मेरी कब्र से कुल्ली गुरबत सकीना हली फूफी ज़ालिम ने फरमाया सकीना इजाजत दे वापस मदीने चले तुरबत सकीना हली विचों आवाज आई फूफी जान तेरा सलाम ते कबूल है पर जेकर हुंदा अज बाप सलामत मैनू छड्ड के कदी ना जांदा अकबर वीर जे जिंदा हुंदा मेरी कब्र ते मेरी कब्र ते कुल्ली पांदा ए बच परदेस अकली छड्ड के विच परदेस अकली छड्ड के ए तू चले ए गम जीवे पड़ेगा कौन हाथ आए थे कौन बोलेगा दीवे कौन पड़ेगा कौन पड़ेगा हाथ आए थे कौन बोलेगा दीवे हजरत ज़ैनब नूं पता नहीं अली आबद ने फरमाया ए बशीर तेन इजाजत जा तू काफला ले जा मैं अपनी भैन की कब्र नूं छड्ड के नहीं जा सकता काफला फिर रवाना होया कूफे तो एक मील बाहर निकले अंज हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने महबल विचों ध्यान मारिया पढ़ाया बदा किताबा खाली नजर आया पूछया ओ बशीर मेरा वीर आबद किथे वे उस आखिया ते मां भैन की कब्र ते रह गया फरमाया किताबे पिछा लै छड्ड ए मेरे तेरे दा मना मेरे तेरे दा मना इत्थे मैं मदीने जाके की करना है तेरी मजमत तो कुर्बान जावा हज़रात ये ऐलान से बात करवा लें आज की इस महफिल पाक समेत पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी महाफिल और जय्यद उलमा इकराम की वीडियो सीरीज आप हासिल कर सकते हैं फैज़ान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार में वाक़या है। आज की इस महफिल पाक समेत पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी महाफिल और मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम की आप वीडियो सीरीज हासिल कर सकते हैं। अरशद मार्केट जंग बाजार फैज़ान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस जनाब पीर कारी मोहम्मद जहांगीर साहब आपसे